اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک بھنا ہوا تیتر زندہ ہو کر اڑ گیا کرامت حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو بھی تیرے در کا فقیر ہوتا ہے آدمی یقیناً وہ بے نظیر ہوتا ہے۔ شرف الدین نام اور بو علی قلندر لقب، آپ کا نسب چند واسطوں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ والد ماجد کا اسم گرامی حضرت شیخ فخر الدین اور والدہ محترمہ کا نام بی بی حافظہ جمال تھا۔ والد ماجد اپنے وقت کے بہترین عالم اور مقتدر بزرگ تھے۔ ان کی پہلی شادی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی سے ہوئی، جن کے انتقال کے بعد مولانا سید نعمت اللہ صاحب ہمدانی کی دختر نیک اختر بی بی حافظ جمال سے عقد ہوا۔ اس عقد کے بعد شیخ فخر الدین نے عراق ہی میں مستقل قیام کا فیصلہ کیا، چنانچہ عراق ہی میں آپ کے بڑے صاحبزادے شیخ نظام الدین پیدا ہوئے۔ شیخ نظام الدین چھوٹی سی عمر میں بسلسلہ تجارت ہندوستان آئے اور پانی پت میں سکونت اختیار کی۔ ہونہار بیٹے کی جدائی شیخ کو ستانے لگی، چنانچہ آپ سن 600 ہجری میں عراق سے ہندوستان آئے اور بیٹے کے ساتھ پانی پت میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ پانی پت کے زمانہ قیام میں حضرت شیخ بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تاریخ پیدائش سن 605 ہجری ہے۔ چھوٹی سی عمر میں تمام علوم ظاہری حاصل کر لیے اور 20 سال تک دہلی میں قطب مینار کے پاس درس دیتے رہے۔ اپنے عہد کے علماء میں صف اول میں شمار کیے جاتے تھے۔ نامور علماء آپ کی فضیلت اور استعداد کے معترف تھے۔ دوران درس ایک دن جذب و سکر کی حالت پیدا ہوئی تو فوراً اٹھے اور علوم و فنون کی کتابوں کو دریا میں ڈال دیا۔ شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف چلے گئے اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ سیر الاقتاب میں ہے کہ 17 رمضان المبارک سن 723 ہجری میں حضرت کا بڑھ کھیڑے میں انتقال ہوا۔ تاریخ رحلت شرف الدین ابدال سے نکلتی ہے۔ کرنال شریف میں دفنائے گئے۔ بعض عزیز و اقربا نے چند روز بعد رات کے وقت ناش مبارک کو نکال کر پانی پت لے جا کر دفن کر دیا۔ آج بھی کرنال، پانی پت، بڑھ کھیڑا اور باگھونی موت کے دن کے لیے مقامات مقدسہ ہیں۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ مسجد قوت الاسلام میں درس و تدریس میں مشغول تھے کہ کسی درویش نے آپ سے کہا، شرف الدین، جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا تھا وہ تو آپ نے بھلا ہی دیا۔ درویش کے کہنے میں اتنی تاثیر تھی کہ آپ نے فوراً درس و تدریس چھوڑ چھاڑ کر جذب و مستی کی حالت طاری کر لی اور مسافرت اختیار کر لی اور ہند سے باہر چلے گئے۔ ان سفروں کے دوران ہی آپ کی ملاقات مولانا روم رحمت اللہ علیہ اور حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سے ہوئی، جنہوں نے حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کو جبہ اور دستار سے سرفراز کیا۔ اس کے بعد آپ نے قلندرانہ وضاقتہ اختیار کر لی۔ عالم مستی میں آپ کی ریش مبارک بہت بڑھ گئی۔ مفتیان وقت نے حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ وہ اپنی ریش مبارک کو شرعی حدود میں لائیں، مگر آپ نے کوئی توجہ نہ دی۔ ایک دن مشہور مفتی ضیاء الدین نے فجر کی نماز کے بعد حضرت بو علی قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اپنا مطلب بیان کیا۔ آپ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ مفتی ضیاء الدین نے فوراً کینچی کی مدد سے آپ رحمت اللہ علیہ کی ریش مبارک تراشی اور بو علی قلندر خاموشی سے بیٹھے رہے۔ جب مفتی صاحب چلے گئے تو بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنی ریش کو مٹھی میں لے کر فوراً جذبات میں آ کر یوں کہا، اے میری ریش، تو کتنی عظیم ہے جو شرعی شکل میں آ گئی۔ ایک دفعہ محمد تغلق بادشاہ سے حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، اے بادشاہ، تو یہاں کتنے دن کھڑا رہے گا؟ مراد یہ تھی یعنی حضرت بو علی قلندر کی خدمت میں کتنی دیر حاضری کے لیے ٹھہر سکتا ہے؟ بادشاہ نے عرض کی، حضور 3 دن رہوں گا۔ مگر حضرت بو علی قلندر نے فرمایا، 3 دن نہیں 4 سال رہے گا۔ یہ بات سن کر بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ حضرت
حضرت نے میری عمر کی بابت یہ بات کی ہے۔ چنانچہ بادشاہ اس روز کے ٹھیک 4 سال بعد اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار آپ بڑھ کھیڑا کی جانب جا رہے تھے، راستے میں آپ نے دیکھا کہ کچھ ملنگ حضرات آگ پر تیتر کو بھون کر کھا رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب ان کے پاس سے گزرے تو ایک چڑیا کا بچہ بار بار آپ کے دوش مبارک پر بیٹھ جاتا اور آپ اس کو پیار سے اڑا دیتے۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ جب آپ ان کے قریب سے گزرے تو آپ نے کہا چل اب اڑ جا، چل اب اڑ جا۔ ان ملنگوں نے کی جانب دیکھا اور کہنے لگے یا حضرت کیا آپ اس تیتر کو کہہ رہے ہیں جس کو ہم بھون کر کھا رہے ہیں کہ چل اڑ جا؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں، میں نے اس چڑیا کے بچے کو محبت سے کہا ہے کہ تو اڑ جا، اور جہاں تک بات یہ تیتر کی ہے تو اگر تم کہتے ہو کہ یہ تیتر بھی اڑ جائے تو لو اڑ جاتا ہے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ تیتر فوراً فضا میں بلند ہوا اور غائب ہو گیا۔ فوراً آپ کے قدموں میں گر گئے، معافی کے خواستگار ہوئے۔ آپ نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور دعا دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔